پارٹی کے صدر محترم مرزا صاحب اور اس کے عہدیدار، میں آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کروں گا۔ میری حیثیت آپ کے کم ترین بھائی کی ہے شکاگو میں، جو 77 سے یہیں میں مقیم ہوں، اور میری اصل میں میرا ایک ہی ریسکرپشن ہے کہ میں طالب علم ہوں، اس لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کچھ کتابیں جو پڑھی تھیں ان کی روشنی میں۔ پاکستانی امریکی کمیونٹی میں شکاگو میں میں دیکھا کہ کچھ بھائیوں کو نہیں کروں گا، بھائیوں کو شوق ہے پاکستان بیشنگ کا۔ جب بھی بیٹھیں گے تو پاکستان کی بہت مذمت کریں گے، یہ بہت اچھا وقت تھا، وہ دیکھیے وہ اب بہت خراب ہو گیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی اور طریقوں سے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں ہم پاکستان بیشنگ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں بلکہ اس کی مذمت کریں۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے پاکستان کی برائی کرنے کا تو انڈین جو پروپیگنڈا آفس ہے وہ آپ کا اور مددگار ہوگا اس سلسلے میں۔ تو اگر آپ صاحبان کو بہت سے صاحبان کچھ خواتین نے بھی ضرور پڑھا ہوگا پاکستان کیوں بنا تھا، اس کے بارے میں جو نئی کتاب جسونت سنگھ بی جے پی کے فارن منسٹر تھے انہوں نے لکھی ہے 2009 میں، جناح اس کا عنوان ہے، جناح ترجمہ بھی اس کا اردو میں ہو چکا ہے، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان بننے کی وجوہ کیا تھی۔ اور میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ پنڈت جواہر لال نہرو مرتے دم تک یہ کہتے رہے کہ انہیں ہرگز یقین نہیں تھا کہ پاکستان قائم رہے گا، اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے پاکستان بنتے ہی کہہ دیا تھا پاکستان ہیز کم ٹو اسٹے۔ تو اس لیے وہ جو اس وقت صورتحال ہے ہمارے ملک کی، اور میں عرض کروں گا کہ کیوں اس ملک کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پچھلی صدی میں مسلمان امت پر جو سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پاکستان کا قیام تھا۔ ہم پاکستان کی 67 ایئرس کی ہسٹری کو دیکھیں تو پہلے 24 سال اور اس کے بعد کے 43 سال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو بعد کے 43 سال ہیں گزرے ہیں، ان کے سب سے بڑے قائد تھے۔ اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ دو کتابیں آپ اور ملاحظہ فرمائیے، ایک قطب اللہ شہاب کا شہاب نامہ اور دوسرا الطاف گوہر کی کتاب ایوب خان فوجی رات کے دسار۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو پہلے 24 سال کے اختتام تک لے آئیں گی۔ پہلے وزیر اعظم کو 4 سال کے بعد قتل کر دیا گیا، ان کے قاتل کو بھی وہیں قتل کر دیا، ان کے قاتل کے قاتل کو بھی وہیں قتل کر دیا، جو ڈی ایس پی وہ کر رہے تھے تفتیش ان کو بھی ان کے گھر میں گاؤں میں قتل کر دیا گیا، جو آئی جی پنجاب پوری فائریں لے کر کراچی اس وقت کیپٹل تھا آ رہے تھے، ان کا جہاز کریش کروا دیا گیا۔ ایوب خان اپنی کتاب فرینڈ اور ماسٹر میں روتے ہیں کہ اس طرح ہم محروم ہو گئے۔ اس کے بعد جو سیاسی بازیگری کا دور جاری رہا وہ آپ کو قطب اللہ شہاب کی شہاد نامے میں معلوم ہوگا کہ وہ فوراً ہی وزیر خزانہ جو ہے گورنر جنرل بنا دیے گئے۔ وہ بیمار بھی تھے اور وہ ان کی ایک انگریز جو سیکرٹری تھی وہی تمام وہ کچھ بھی کہیں صرف وہی سمجھ سکتی تھی کہ ان کا کیا مدعا ہے۔ چودھری محمد علی صاحب مرحوم، میں طالب علم تھا، ان کی تقریریں میں نے وزیر اعظم رہنے کے بعد پڑھی ہے، سنی ہے، تو انہوں نے ہمت کر کے 56 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کو اگر توڑا نہیں جاتا تو پاکستان متحد رہتا، اور بدنصیبی سے ہر سال پارٹیاں بدلتی رہیں۔ مسلم لیگ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی بن گئی، عوامی لیگ کے ٹکڑے ہو گئے، تو وہ انتہا یہ ہے کہ جب ایوب خان کا مارشل لا آیا تو ہمارے سب سے بڑے صوبے مشرقی پاکستان میں اسپیکر جو اسمبلی کے تھے ان کے ایک فیصلے کے خلاف ایک ممبر نے جس کرسی پر وہ بیٹھے تھے اس کا پایا توڑا اور ان کے سر پر مارا، اور وہ شاہد علی وہ وہیں انتقال کر گئے، وہ تمام خون بہتا رہا۔
ایوب خان کا جو مارشل لا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دستور بھی دیا. کچھ وجوہ کی بنیاد پر میں عرض کروں گا کہ پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے اقدامات جو کیے گئے ان کی بہت اہمیت تھی. مثلا ہمارا 5 سالہ منصوبہ 1965 کا، اس میں اتنی تیز ترقی ہوئی کہ آج ساؤتھ کوریا ایک بہت بڑی طاقت ہے. ساؤتھ کوریا کے لوگ آئے تھے پاکستان سے پلاننگ سیکھنے کے لیے. بہت بڑا کام ایوب خان نے یہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بہت کم عمری میں اپنی کیبنٹ میں لے لیا تھا، اور جب محمد علی بوگرا کا اچانک انتقال ہو گیا تو وہی وزیر خارجہ بنے. اور جواہر لال نہرو کو مرنے سے پہلے احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت نقصان پہنچائے گا دونوں ملکوں کو، تو انہوں نے شیخ عبداللہ کو بھی بھیجا تھا وہاں. اور اس کے بعد اصل میں جو انڈیا کا اور چین کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد اس وقت جواہر لال نہرو نے برطانیہ کے وزیر دفاع اور امریکہ کے ایک سابق گورنر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب اس مسئلے کے بارے میں پیش رفت کروں گا. ذوالفقار علی بھٹو اور سورن سنگھ کی گفتگو ہی جاری رہی. میرے دوست یہاں سید صاحب کشمیر کے ہیں جو MSA کے سیکرٹری جنرل رہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً طے ہو گیا تھا کہ جموں صوبے کی 3 تحصیلیں پاکستان کو ملے گی، 3 تحصیلیں انڈیا کو ملے گی، اور پورا سری نگر کا علاقہ آبادی کا پاکستان کو ملے گا. وہ آخر میں نہرو نے ہی اس کو ختم کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو بطور وزیر خارجہ کے 1965 کی جنگ تک کام کرتے رہے. 1965 کی جنگ جو ہوئی کشمیر پر ہی، اور اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری تھا، اور انڈیا کے حق میں بڑی طاقتوں نے زور ڈالا، تو اس کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی تھی. اور بہت بڑا علاقہ انڈیا کا پاکستانی فوج کے قبضے میں تھا، اور بہت قیدی ان کے ہمارے پاس تھے جو بعد میں چھوڑے گئے. امریکہ کی پالیسیوں کے حق میں وزیر خزانہ محمد شعیب تھے، اور ایوب خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ چین سے دوستی بہت اہم ہے، اس لیے جو انڈائی کو دعوت دی گئی تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو ہی اس پالیسی پر عمل کرنے والے فنکشنری تھے، لیکن ان کو وزارت خارجہ سے نکال دیا گیا تھا. جب 65 کی جنگ کا سال ختم ہوا تو اس کے اگلے سال شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سامنے آئے، اور پیپلز پارٹی کا افتتاح ہوا. جمہوریت کے حق میں پیپلز پارٹی نے جو مغربی پاکستان میں کام کیا وہ بہت اہم تھا. میں اس وقت کی کمی کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے سقوط کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. بہت تحقیقی کتابیں اس بارے میں شائع ہو چکی ہیں. ایک ہندو جرنلسٹ نے سائن آرٹیکل لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان دلی گئے تھے، اور فارن آفس نے ان سے دلی کے یہ کہا تھا. یہ بنگلہ دیش آبزرور جس کا نام پہلے پاکستان میں ہوتا اس اخبار میں چھپا، کلدیپ نائر کا مضمون سائن آرٹیکل، کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں الگ کرنا چاہتا ہوں مشرقی پاکستان کو، تو انڈین پالیسی میکر نے ان سے کہا کہ ابھی مت ختم کرو اس کو، جب انتخابات ہو جائیں دستور ایسا بنواؤ کہ پھر مغربی پاکستان متحد نہیں رہ سکے. اس کے بھی 4 حصے ہوئے. اور میں ایک پنجاب کی کمیشن ایک ممبر کی حیثیت سے مشرقی پاکستان 2 دفعہ گیا، نومبر 1970 میں اور پھر جنوری 71 میں. اور اس کے بعد جو حادثات ہوئے، چونکہ انتخاب ہو چکا تھا 1970 کا، اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی جیت چکی تھی انتخاب. بھٹو صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کر جنوری 71 میں گفتگو کرنے کے لیے گئے. میں اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن میں نے اخبار میں وہ پریس کانفرنس پڑھی ہے جو ڈھاکہ ایئرپورٹ میں انہوں نے دی، اور وہ جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ بھٹو ہی کی خواہش تھی کہ پاکستان ٹوٹ جائے. میں اس کے اسی سال اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے برکلے آ گیا تھا، اور جب یہ سقوط واقع ہوا تو یہاں میں موجود تھا، اور برکلے کیلیفورنیا میں. تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ وہ پریس کانفرنس جنوری 1971 کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں نے شیخ صاحب سے عرض کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو ہیں اکثریتی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور جو اجلاس ہو رہا ہے 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے میں، اس میں آپ ذمہ داری سنبھالیں. ہمیں حکومت میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بالکل علیحدہ نہیں کر سکتے.
اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں صرف نظر کروں گا اس وقت، اور یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ کیا منظور ہے کہ اب جو مستقبل کے پیشن گوئی کرنے والے ہیں، جو سائنسداں وغیرہ ورلڈ فیوچر سوسائٹی کے مضامین وغیرہ چھپتے ہیں، 35% رقبہ مشرقی پاکستان کا زیر آب چلا جائے گا، اور وہاں کے باشندے پہلے ہی وہاں بہت گنجان آبادی تھی، وہ بھاگ رہے ہیں، برما جا رہے ہیں، آسام جا رہے ہیں، مغربی بنگال جا رہے ہیں، برما میں ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں روہنگا کے نام سے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مغربی پاکستان کو متحد رکھنے کے بارے میں جیسے ہی ہتھیار ڈالے گئے دسمبر 1971 میں، اور سیکورٹی کونسل میں اس جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو بطور وزیر خارجہ شریک تھے، اور انہوں نے پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی۔ میرے کچھ دوست لاہور میں مجھ سے کہتے تھے کہ اگر وہ پھاڑتے نہیں تو اس قدر سادہ لوحی کی بات وہ کر رہے تھے کہ پھر وہ انڈین فوجیں جو ڈھاکہ تک پہنچ چکی تھیں وہ واپس چلی جاتی ہیں، بخاری اس قرارداد کے پاس ہوتی۔ یہ بات بالکل قرین قیاس نہیں ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو رو رہے تھے اس اجلاس میں جب انہوں نے پھاڑ کر وہاں سے وہ نکلے، اور پھر انہوں نے صدارت سنبھالی پاکستان کی، اور پہلا کام جنوری 72 میں یہ کیا کہ کابل گئے اور ظاہر شاہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے روس کے کہنے پر 1971 کی جنگ میں پشاور پر حملہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کوئٹہ میں جہاں مشرقی پاکستان کے بہت سے فوجی افسر قید تھے، ان کو اپنی وردیوں میں لنچ کے لیے بلایا، کئی ہزار تھے، اور وہاں انہوں نے تقریر کی کہ میں آج آپ کو یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ آپ ہی پاکستان کے محافظ فوجی تھے اور آپ کو قید میں رکھا گیا، اب میں آپ کو پاکستان کے اس حصے میں واپس بھیج رہا ہوں جو اب ہندوستان اور سوویت یونین کی جارحیت کی وجہ سے الگ ہو گیا۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ آپ کے دادا پردادا نے کیوں قربانیاں دی تھیں۔ بنگال کی تقسیم 1911 میں جو ہوئی اس کو کانگریس نے کیسے ختم کیا، اس کی کیا وجہ تھی۔ مشرقی پاکستان یعنی ایسٹرن بنگال الگ کر دیا گیا تھا 1911 میں ہی۔ بعد میں انہی فوجیوں میں سے، فوجی افسروں میں سے 2 فوجیوں نے شیخ مجیب الرحمان کے قتل کی سازش کی۔ وہ غالباً اب بھی امریکہ میں ہیں، میجر فاروق اور میجر رشید، مگر کچھ اور لوگوں کو پکڑ کر حسینہ واجد نے پھانسی پہ چڑھا دیا حال ہی میں۔ اور اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ بطور صدر کے انہوں نے جو کام منتخب اسمبلی سے لے کر 1973 کا دستور بنایا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا احسان تھا، چونکہ جو پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال تھا، آج بھی مجھ سے شکاگو میں میرے دوست کہتے ہیں کہ 4 قومیں پاکستان میں آباد ہیں، پنجابی، سندھی اور پٹھان اور بلوچ، اور تم کس قوم سے ہو؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ لاہور میں جو ٹرینیں آ رہی تھیں 1947 میں، اور انسانی خون جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا تھا اس میں، اور انسانی اعضاء پڑے ہوئے ہوتے تھے، اس وقت آپ میں کے آبا و اجداد نے پوچھا نہیں کہ یہ کس قوم کے لوگ تھے جن کے ٹکڑے ان ٹرینوں میں آتے تھے۔ سب سے زیادہ قربانیاں یعنی جانی مالی مشرقی پنجاب کے مسلمانوں نے دی، چونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ سلطنت کی کتاب سے بھی اور ایک اور کتاب سے بھی کہ سائرل ریڈکلف کے ایوارڈ کو ماؤنٹ بیٹن نے خود تبدیل کر دیا تھا، اور اس لیے بے تحاشا علاقے مشرقی پنجاب کے جس میں مسلمان اکثریت تھی ان میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ سن 73 کا دستور اتنا مضبوط ثابت ہوا کہ 2 مارشل لا لگے، مگر وہ دستور ایبروگیٹ نہیں کیا گیا، جیسے سن 56 کا دستور ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نیو یارک ٹائم پڑھ رہا تھا برکلے میں، ایڈیٹوریل انہوں نے لکھا تھا کہ بھٹو کو چاہیے کہ اقلیتی صوبوں کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں، اور چنانچہ انہوں نے ایک جلسہ بلایا تمام لیڈروں کا، شاہ ولی خان، وہ ولی خان، اور سب لوگ آ گئے اس میں، اور وہ آخر اس دستور پر معاہدہ ہو گیا اور دستور پاس ہو گیا۔ دوسرا کام انہوں نے جو کیا، میں یہ 2 باتیں اور عرض کروں گا، وہ پاکستان کے اقتصادی حالات کو ٹھیک کرنے کا کام تھا۔ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، اس کے پیچھے ان کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ پاکستان کو ہم، مبشر حسن ان کے وزیر خزانہ تھے، ان کے صاحبزادے میرے ساتھ برکلے میں پڑھتے رہے 70s میں، اور وہ انہوں نے یہ روٹی کپڑا مکان کے یعنی
کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کچھ اہم کام کیے. پہلا اہم کام یہ تھا کہ پاسپورٹ کے اجراء کو انہوں نے کھول دیا. بہت سے پاکستانی اور ملکوں میں ملازمت کے لیے گئے. آپ سب کو شاید معلوم نہیں ہوگا اس بات کا کہ آج ناروے میں، جو بالکل شمالی ملک ہے، ناروے کے بعد سب سے بڑی آبادی پاکستانیوں کی ہے. اور ابھی جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا تھا، بہت سے ملکوں میں پاکستانی کھیلنے والے، آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ کی ٹیم میں اور انگلستان میں. تو یہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے سے پہلے بہت ہی مشکل تھا پاسپورٹ کا اجراء یا باہر جانا. آج خدا کے احسان سے ہم یہاں موجود ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ 15 ارب ڈالر ہم ہر سال بھیجتے ہیں اپنے وطن میں فارن ایکسچینج کے لیے. تو یہ بہت بڑی رقم ہے پاکستان کے بجٹ کے لحاظ سے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن وغیرہ کا کام ایوب خان نے شروع کیا تھا، اس کو آگے بڑھایا. چین کے ساتھ پاکستان کی غربت کا جو منصوبہ ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو ہی اس کے فخری تھے، اس کو بہت آگے وہ لے گئے. اور اگر آپ حال ہی میں چھپی ہوئی ایک کتاب دیکھیں برزنسکی کی، جو جمی کارٹر کا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، اسٹریٹجک ویژن 2012 میں چھپی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اب دنیا کی بڑی طاقت جو ہے یوریشین یونین بننے والی ہے. چونکہ روس کمزور ہو گیا اور روس نے چین کے ساتھ مل کر یہ 15 ملکوں کا یونین بنائی ہے، اور اس میں 10 مسلمان ملک شامل ہو رہے ہیں. پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی، آذربائیجان اور وسطی ایشیا کے ممالک. اور 46 ارب ڈالر چین پاکستان کو دینے کا معاہدہ کیا ہے، جس سے ریل اور ہائی وے کا لنک چین اور روس سے قائم کیا جائے گا. اور گوادر کی بندرگاہ مکمل ہو گئی ہے، اور 2 ٹریلین ڈالر کی جو تجارت چین اور مشرقی ملکوں سے بحر ہند کے ذریعے ہوتی ہے، وہ وسطی ایشیا اور ہمالیہ پہاڑ کے اوپر سے جو قراقرم ہائی وے ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی، وہی ریل بچھائی جا رہی ہے. اس کے ذریعے گوادر کی بندرگاہ سے ہوگی. اور یہ جو ہے بہت اہم تبدیلی آئے گی دنیا میں. منگولیا بھی اس میں شامل ہوگا، بیلاروس بھی شامل ہوگا. یوکرین کو شامل کرنا ہے. اس میں آج کل گرم جنگ چل رہی ہے، سرد جنگ کی بجائے گرم جنگ، باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے مغربی طاقتوں کی، امریکہ اور نیٹو کی اور روس کی. تو یہ یوریشین یونین جو ہے، یہ مستقبل قریب کا بہت بڑا واقعہ ہوگا، جو اقتصادی ترقی کے معاملے میں پاکستان کے لیے اور ملکوں کے لیے بہت بڑی خوشحالی کا باعث بنے گا. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد پاکستان کے بارے میں دشمنوں نے برملا یہ بات کہی تھی کہ اب پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پاکستان قائم نہیں رہے گا. برکلے میں ایک سکھ خاتون تھیں، وہ آتی رہتی تھی ہم مسلمانوں کے ساتھ، وہ مروا نام تھا ان کا. تو کہنے لگی کہ اب تو 15 سال کے اندر انڈیا جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا ووٹنگ ویٹو والا ممبر ہوگا، پرماننٹ ممبر ہوگا. اب دیکھیے اس بات کو 71 کے بعد کتنے سال گزر گئے. تو بعد میں ہم لوگوں نے پاکستانی امریکن کانگریس کے ذریعے احمد کمال صاحب جو اس وقت سفیر تھے، ان سے ملاقات کی غالباً 97 میں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ اب انڈیا سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن جائے گا. کہنے لگے آپ کے بچوں کی عمروں میں نہیں بنے گا. احمد کمال صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں بات کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک چھوٹا سا کافی کلب شروع کیا تھا، اس میں ایک افریقی سفیر کو، یعنی بلیک افریقہ، سب سہارن افریقہ کے، ان کو بلایا، پھر اور افریقی سفیر آئے. اب وہ بالکل اس بات پر طے شدہ بات ہے کہ اگر چھٹا ملک کوئی ویٹو پاور والا ملک بنے گا تو پہلے وہ افریقی ملک ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف ملکوں کے دورے کیے، اور یہ چین کے بارے میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں. ایٹمی پروگرام کی ابتدا جو ایک طرح سے انہوں نے ہی کی، اور اس سلسلے میں 2 کتابوں کا ذکر میرے بھائی نسیم سرور صاحب یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی مجھے یاد دلایا، تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 کتابیں اردو کی ہیں. نذیر ملک کی کتاب عبدالقدیر خان اور سلامی بم، اور کوثر نیازی مرحوم کی کتاب اور لائن کٹ گئی. وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھٹو نے کیا کیا تھا. اور بہت طاقتور، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور ممالک جو اس کے مخالف تھے، کیسے اس مخالفت کے باوجود پاکستان آج دنیا کی 4تھی بڑی ایٹمی طاقت ہے.
روس کے پاس سب سے زیادہ بم ہے، اس کے بعد امریکہ کے پاس، اس کے بعد چین کے پاس، اس کے بعد پاکستان کے پاس ان میں ہیں، بلکہ اس کے افراد ہیں جن کو تعلیم دلائی جائے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان الحمدللہ 57 مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے۔ 46,000 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے پاس۔ میں نے لیٹرل انٹری میں امتحان دیا اور میں پاس ہو گیا، اور اس کے بعد میرے پاس نوٹس آ گیا اسلام آباد سے، غالباً یہ بات 76 کی ہے۔ تو میں نے ذوالفقار بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ میں تو ابھی کوئی ریسرچ میں لگا ہوا ہوں اور میں ابھی نہیں آ سکتا۔ ان کا جواب آیا کہ آپ 1 سال کے بعد ہم آپ کو دوبارہ نوٹس بھیجیں گے۔ پھر 1 سال کے بعد نوٹس آیا، پھر میں نے یہ خط ان کو لکھ دیا، پھر جواب آیا ان کا کہ ٹھیک ہے 1 سال میں آپ اپنی ریسرچ ختم کریں اور ہم آپ کو پھر یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیجیں گے۔ جب تیسری بار وہ خط آیا، پھر اس کے بعد جواب دینے والے ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھے، تو اور ان کی صاحبزادی نے تلاوتی سے واپس آ کر جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ ہماری یونیورسٹی میں 2002 میں آئی تھیں۔ ارشد عمرانی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے ریسیپشن دیا تھا، اور وہ اتنی بڑے خاندان کی خاتون تھیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ذریعے مجھے سلام کہلواتی تھیں، حالانکہ میری حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو غنی رحمت کرے، اور ان کے والد کو بھی میں نے ان سے عرض کیا تھا، دبئی میں ان سے ملا تھا، میں نے کہا آپ دبئی میں کیوں ہیں، آپ شکاگو کیوں نہیں آتی، یونیورسٹی تو موجود ہے، 2 ہی پڑھے لکھے وزیر اعظم ہوئے ہیں، ایک آپ کے والد مرحوم اور ایک آپ خود۔ تو میں نے کہا ہم اپنے بھانجے کا اور بھانجیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس لیے میں آپ کے خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قومیں جو اپنے قائدین کو بھول جاتی ہیں، وہ پستی کی طرف جاتی رہتی ہیں۔ موجودہ پاکستان جس کی عمر اب 43 سال ہے، جو کہ مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد جتنا عرصہ گزرا، اس کے سب سے بڑے قائد ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور میں آج آپ سب بھائی بہنوں کے ساتھ شریک ہوں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، ان کی صاحبزادی کے لیے، اور ان کے کاموں کی یاد کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔